شامی باغیوں کے 2 سال کے مہلک ترین حملے میں 10 ہلاک۔ شامی باغیوں نے جمعہ کو شمالی شام میں حکومت کے حامی 10 جنگجوؤں کو ہلاک کر دیا۔ شامی حکومت اور باغی گروپوں کے درمیان 2 سال سے زائد عرصے قبل جنگ بندی کے بعد یہ سب سے مہلک حملہ ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا کہ یہ حملہ حیات تحریر الشام نے کیا تھا یا دیگر باغی قوتوں نے۔ سری لنکا کے نئے وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے کہا ہے کہ وہ اپنی میعاد کے دوران ہندوستان کے ساتھ قریبی تعلقات کے منتظر ہیں۔ انہوں نے ملک کو دی جانے والی اقتصادی مدد کے لیے ہندوستان کا شکریہ ادا کیا کیونکہ یہ آزادی کے بعد سب سے بدترین معاشی بحران سے نمٹ رہا ہے۔ 73 سالہ وکرما سنگھے نے جمعرات کو سری لنکا کے 26ویں وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا تاکہ ملک کی قرضوں میں ڈوبی معیشت کو مستحکم کیا جا سکے اور سیاسی بحران کو ختم کیا جا سکے۔ میڈیا رپورٹس نے جمعے کو بتایا کہ متحدہ عرب اماراتس کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان انتقال کر گئے۔ اماراتس کی خبر رساں ایجنسی جسے WAM کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وزارت صدارتی امور متحدہ عرب اماراتس کے صدر عزت مآب شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر متحدہ عرب اماراتس عرب اور اسلامی قوم اور دنیا کی عوام سے تعزیت کا اظہار کرتی ہے۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق شیخ خلیفہ ال نہیان نومبر 2004 سے متحدہ عرب اماراتس کے صدر نشین اور ابوظہبی کے حکمران تھے۔ سپریم کورٹ نے جمعہ کو گیان واپی مسجد سروے کو روکنے سے انکار کر دیا۔ یہ اس وقت سامنے آیا جب انجمن انتظامیہ مسجد کمیٹی نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور مسجد کمپلیکس کے سروے پر روک لگانے کی ہدایت مانگی، جو وارانسی کے مشہور کاشی وشوناتھ مندر سے متصل ہے۔ سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے اس معاملے کا تذکرہ چیف جسٹس آف انڈیا NV رمنا کے سربراہی والی بینچ کے سامنے کیا، جس میں وارانسی سول کورٹ میں زیر التوا کیسز میں جمود کا حکم دینے کو کہا۔ CBI عدالت نے اعظم خان کی سماعت کو کاغذات کی عدم موجودگی کی وجہ سے ملتوی کیا۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان جو 38 ماہ سے سیتاپور جیل میں بند ہیں، ان کو جمعرات کو CBI کورٹ میں پیش ہونے کے لیے لکھنؤ لے جایا گیا، تاہم CBI کی جانب سے چند دستاویزات کی عدم موجودگی کی وجہ سے سماعت نہیں ہو سکی اور SP لیڈر کو واپس سیتاپور جیل بھیج دیا گیا۔ KTR ہفتے کو سنکی شالہ اینٹک ویل اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وزیر بلدی نظم و نسق اور شہری ترقیات کے تارک راما راؤ ہفتے کو سنکی شالہ میں کرشنا ڈرنکنگ واٹر سپلائی اسکیم کے تحت پانی نکالنے کے لیے ایک اینٹک ویل اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھیں گے تاکہ گریٹر حیدرآباد کی مستقبل میں پینے کے پانی کے ضروریات بالخصوص گرمیوں میں پورا کیا جا سکے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے کو تلنگانہ راشٹر سمیتی کے ورکنگ صدر اور ریاستی وزیر KT راما راؤ کی جانب سے جمعہ کو توہین اور بہتان کے الزام میں قانونی نوٹس جاری کیا گیا۔ قانونی نوٹس میں لکھا گیا ہے کہ ایک عوامی شخصیت ہونے کے ناطے بنڈی سنجے کو عام لوگوں میں وسیع رسائی اور مقبولیت حاصل ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ ایک منتخب موجودہ رکن پارلیمنٹ کے طور پر آپ کی ہر وقت ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مخلصانہ طریقے سے کام کرے اور دیانت کے اعلیٰ معیار کے مطابق رہے۔ حیدرآباد کے کمشنر پولیس CV آنند نے کہا کہ مختلف پبز، بازار اور ڈرائیو ان ریسٹورنٹس کے مینیجرز سے کہا گیا کہ وہ نوائز پولیوشن کو کنٹرول میں رکھیں اور قانونی دائرے میں رہ کر کاروبار کریں۔ عوام اور رہائشیوں کی شکایات اور خدشات پر عمل کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے رات کی زندگی کی صنعت سے نمٹنے کے لیے ایک میٹنگ طلب کی۔ میٹنگ کے دوران CP آنند نے مسائل کو حل کیا اور ہموار کارروائیوں کے لیے سٹی پولیس ایکٹ کے تحت رہنما اصول بتائے۔ کئی دنوں کے آرام دہ درجہ حرارت کے بعد ہفتے سے شہر میں ٹیمپریچر بڑھنے کو تیار ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس تک جانے کا امکان ہے اور اتوار کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 41 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر کے 45 ڈگری سیلسیس تک جا سکتا ہے۔ تاہم IMD نے 19 مئی تک شہر کے کچھ حصوں میں ہلکی سے درمیانی بارش کی بھی پیش قیاسی کی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے نئے معاملوں کے مقابلے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ایکٹیو کیسز 463 کم ہو کر 18,604 پر آ گئے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت و خاندانی فلاح و بہبود نے جمعہ کو بتایا کہ آج صبح 7 بجے تک 190,99,44,803 کووڈ ویکسینیشن دی جا چکی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا
کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ انفیکشن کے 2890 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ پربھاس کی آنے والی فلم اسپرٹ کے لیے 2 ٹاپ ہیروئنز پر غور کیا جا رہا ہے۔ پربھاس جو حال ہی میں پوجا ہیگڑے کے ساتھ رادھے شیام میں نظر آئے، اب ناگ اشوک کی ہدایت کاری میں اپنی فلم پروجیکٹ کے کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ پربھاس اگلی فلم اسپرٹ میں کام کریں گے، جس کی ہدایت کاری ارجن ریڈی فلمز سندیپ ریڈی وانگا کریں گے۔ بظاہر یا تو رشمیکا یا کیارا اڈوانی پربھاس کے ساتھ ان کی آنے والی فلم میں کام کر سکتی ہیں۔ میرپیٹ پولیس نے جمعرات کے روز ایک 32 سالہ گھریلو خاتون اور اس کے 2 ساتھیوں کو اس کے سابق عاشق اور بلیک میلر کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا، جو اسے ان کی مباشرتی ویڈیوز کے ذریعے دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ مرکزی ملزم کی شناخت بی سویتا ریڈی کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو میرپیٹ کی رہنے والی ہے۔ پولیس نے اس کے 2 ساتھیوں کی شناخت کے اشوک اور کے کارتک کے طور پر کی ہے۔ پولیس کے مطابق ملزم 2018 میں متاثرہ لڑکی ایم یشما کمار سے فیس بک کے ذریعے واقفیت ہوئی تھی اور تب سے وہ غیر ازواجی تعلقات میں ملوث تھے۔ جمعرات کو ناگر کرنول ضلع کے گاؤں میں اپنے والد کی آخری رسومات میں شرکت کے لیے جاتے ہوئے ایک خاتون کی حادثے میں موت ہو گئی۔ گاؤں سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کے شوہر نے حادثے سے بچنے کے لیے اچانک بریک لگائی، کیونکہ آرٹیسی بس مخالف سمت سے آ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے بریک لگائی، خاتون سڑک پر گر گئی اور بس کے پہیوں کے نیچے آ گئی اور موقع پر ہی ہلاک ہو گئی۔